بارے دیگر بلند تر صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان، وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ الصلاة والسلام علی النبی المکی المدنی العربی السیدی القریشی وسید قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی قوم الظالمین ولعنت اللہ علی منکر فضائلہم وعلی مصائبہم وولایتہم اجمعین۔ بلند ترین صلوات پڑھو۔ صلی اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ بلند ترین صلوات پڑھو۔ اللہم محمد و آل محمد۔ دعا گو ہوں مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ چہاردہ معصومین لہم السلام کا عظیم خالق چہاردہ معصومین لہم السلام کے صدقے میں ہر مومن کی پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت اپنی رحمت سے دور فرمائے، اور اس بڑے دربار میں حسین کی پاک والدہ سے جو کوئی بھی اپنی نیک جائز حسرت لے کے آیا ہے وہ کبھی خالی نہ جائے۔ محمد و اہل بیت محمد کا عظیم مالک جتنے بھی مومنین مومنات بے اولاد ہیں، بالخصوص میرے بھائی محمد منتظر مہدی اور بھائی عمران علی ڈوگر صاحب، دیگر حاضرین میں سے جو کوئی بھی میرا دوست بے اولاد بیٹھا ہے، مالک جناب علی اصغر مولا باب الحوائج کے جھولے کا صدقہ اس کو نیک اور سہل اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور ہمارے وقت کے حقیقی معصوم صاحب العصر معصوم کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیجئے، مل کے بلند ترین صلوات پڑھو۔ اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، پاک زہرا پہ دروازہ گرانے والے کتے پہ لعنت، بے شمار باواز بلند ترین صلوات۔ اللہم محمد و آل محمد۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، کیونکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مجلس لیٹ شروع ہوئی ہے، اور میرے بعد میں پڑھنے والے ماشاءاللہ معزز مہمان بہت زیادہ پڑھے ہیں۔ میں اپنی ہر مجلس کا آغاز 4 سطروں سے کرتا ہوں، اور آج کی اس مجلس کا آغاز پنجابی کی 4 سطروں سے کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آپ نے پہلے بھی سماعت فرمائی ہیں۔ کنجوس مڑ تو کنجوس ہوندہ ہے۔ لیاقت حسین تھیم صاحب مرحوم اسی جگہ پہ میرے دادا ابو مرحوم کی مجلس پڑھ رہے تھے، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کنجوس مڑ تو کنجوس ہوندہ ہے، معصوم ازل تو معصوم ہوندہ ہے، علی دے دشمن دے سنگ نہیں ہوندے، او عادتاں تو معلوم ہوندہ ہے۔ جیتے رہو علی والو۔ میں نے آپ کے سامنے کائنات کے رسول کی بہت ہی زیادہ مشہور و معروف حدیث بیان فرمانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کائنات کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے تشریف فرما تھے، یا انہوں نے خطبہ شروع کیا اور خطبے کے دوران فرمایا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا دوسرا بھی محمد ہے، ہمارا آخری والا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یا مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا،
اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسے کیوں کہہ دیا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، ہم سب کے سب محمد ہیں؟ آپ ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ ہم سب کے سب علی ہیں، ہم سب کے سب حسن ہیں، ہم سب کے سب حسین ہیں۔ تو مولا محمد مصطفیٰ کے نبوت والے چہرے پہ سرخی جلال آیا اور زہرا کے بابا نے جلال میں آ کے کہا اے بندہ خدا سن، ایک زمانہ ایسا آئے گا جن سے ایک علی برداشت نہیں ہوگا، وہ 14 علی کیسے برداشت؟ جن سے ایک علی برداشت نہیں ہوگا وہ 14 علی کیسے برداشت کر لیں گے؟ تو اسی بندے نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اب 14 محمد کیسے ہیں؟ حتیٰ کہ ہمارے دکھنے میں تو کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی زہرا ہے، کوئی زین العابدین ہے، تو مولا آپ 14 محمد کیسے؟ خدا نے تو آپ اکیلے کو محمد بنایا ہے، خدا نے تو آپ اکیلے کو محمد بنایا ہے۔ تو یا کریم کربلا کے پاک نانا نے کہا جاؤ سامنے مسجد میں سے قرآن پاک لے کے آؤ۔ جناب محمد مصطفیٰ کے کہنے پہ وہ بندہ مسجد نبوی میں سے جا کے قرآن پاک لے کے آیا اور قرآن پاک مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آیا۔ مصطفیٰ نبی نے پوچھا کہ بندہ خدا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا قرآن پاک ہے، مولا قرآن پاک ہے، مولا قرآن پاک ہے۔ تو نبی پاک نے کہا کہ اسے کھولو۔ جب اس نے کھولا تو نبی نے پوچھا اب کیا ہے؟ اس نے کہا جی پہلا سپارہ نام کیا ہے؟ الف لام میم۔ دوسرا سپارہ سیقولو۔ تیسرا سپارہ تلک الرسل۔ نبی کہتے گئے وہ سپاروں کے نام بتاتا گیا، نبی کہتے گئے وہ سپاروں کے نام بتاتا گیا۔ نبی نے کہا کہ اب اسے بند کرو، اب بتلاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن پاک۔ نبی نے کہا تیری سمجھ میں ہم 14 محمد اب بھی نہیں آئے؟ جب آپ سے میں نے کہا تھا کہ مسجد سے لے کے آؤ تب بھی یہ قرآن پاک تھا، جب آپ نے اسے کھول کے دیکھا تو تب کوئی سیقول نکلا، کوئی تلک الرسل نکلا، کوئی الف لام میم نکلا۔ اسی طرح ہم 14 کے 14 محمد ہیں۔ جب ہمیں کوئی ایک نظر سے دیکھتا ہے ہم 14 محمد نظر آتے ہیں، جب ہمیں کوئی کھول کے دیکھتا ہے کوئی محمد نظر آتا، کوئی علی نظر آتا ہے۔ حیدری ذاکر صاحب تشریف لے انہیں ندی آمد بلند ترین صلوات پڑھو اللہم۔ جی بالکل۔ کیا آپ کو ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم 14 محمد کس طرح ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں کہ جی شیعہ نے حیدر کرار کو رسول کی عزت نہیں آتی، جیسے نبی کی عزت ہم کرتے ہیں ویسے کسی کا باپ بھی نہیں کرتا، کیونکہ کائنات کے عظیم ترین پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بندے کی ماننے کی مجال ہی نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، نبی کو مانو، نبی کو مانو، لیکن نہ اللہ کی مانو نہ نبی کی مانو، ایسے تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ اللہ کو ماننا کمال نہیں، اللہ کی ماننا کمال ہے۔ محمد کو نبی تو ابو جہل بھی مانتا تھا لیکن وہ محمد کی نہیں مانتا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چند سال پہلے ایک عیسائی عورت نے کچھ توہین کی تھی، تو پھر اسمبلیوں میں یہ شوشہ اڑا دیا گیا کہ توہین صحابہ کا، توہین رسالت کا قانون بننا چاہیے۔ آج بناؤ، سب سے پہلے ہم شیعہ دستخط کریں گے۔ رسول کی توہین کرنے والا اگر زندہ ہے تو اس زندہ کو بھی سزا دینی ہے، اگر مر چکا ہے تو اس مرے ہوئے کو قبر سے نکال کے سزا دینی ہے۔ آج کے دور میں اگر قانون بنانا ہے تو ہم شیعہ نے حیدر کرار کی سب سے بڑے، سب سے پہلے ہم اس فارم پہ دستخط کریں گے جو توہین رسالت کا فارم بنے گا۔ آج اس 2021 میں آپ قانون بنا رہے ہو، 2021 میں قانون بنا رہے ہو، توہین رسالت کا قانون بنانا ہے تو پھر اس کو بھی سزا دینی ہے۔ جس نے رسول کے دماغ پہ حملہ کیا ہے پھر اس کو بھی سزا دینی ہے۔ جس نے رسول کے دروازے پہ آگ لگائی ہے پھر اس کو بھی سزا دینی ہے۔ جس نے نبی کو کاغذ قلم دوات نہیں دیا تھا پھر اس کو بھی سزا دینی ہے، کہ جس نے نبی کی بعد جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اگر ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی رسول کا دشمن زندہ ہے تو اس زندہ کو سزا دو، اگر مر چکا ہے تو قبروں سے نکال کے سزا۔ وَسِيَعْلَمُ الَّذِي يَنْقَلِبُ يَنْقَلِبُ